بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں، ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے. آج کا پروگرام نہایت قیمتی اور نہایت مفید، اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو گوٹ فارمنگ یا بھیڑ بکریاں پال رہے ہیں یا اس کا ارادہ فرما رہے ہیں، تو ان کے لیے کامیاب فارمنگ کے لیے، یعنی کو سکسیسفل گوٹ فارمنگ کے لیے ہماری ریکمنڈیشنز کیا ہیں، یعنی سفارشات. کامیاب گوٹ فارمنگ کے لیے سفارشات. نمبر 1، فارم پر موجود جانوروں کا ریکارڈ ہمیشہ سائنسی بنیادوں پر رکھا جانا چاہیے. اور نمبر 2، باڑے موسم کی شدت اور جنگلی جانوروں سے محفوظ ہونے چاہیے. نمبر 3، باڑے کے اندر چھتی ہوئی جگہ کم از کم 12 اسکوائر فٹ، یعنی 12 مربع فٹ چھتی ہوئی جگہ، جو کہ ایک ٹیڈی بکری کے لیے ہے. لیکن اگر بہت ہی زیادہ کم کرنی ہے تو 10 فٹ سے کم نہیں ہونی چاہیے. 10 مربع فٹ، اگر 12 مربع فٹ ہو تو زیادہ بہتر ہے. اور کھلی جگہ ڈبل، یعنی کم از کم فی بکری فی گوٹ 20 مربع فٹ یا 24 مربع فٹ یہ رکھی جانی چاہیے. اور تجارتی فارم کے آغاز سے پہلے ہمیشہ ایکسپرٹس یعنی ماہرین سے رابطہ قائم کر کے ضروری معلومات حاصل کرنی چاہیے. اور نئے خرید کیے گئے جانوروں کو کم از کم 10 یوم تک کسی علیحدہ جگہ پر رکھیں، اور اگر کوئی جانور بیمار نظر آئے تو اسے ریوڑ میں شامل نہ کریں. جانوروں کی خرید سے پہلے ان کے لیے لیکن یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ان کے لیے معقول رہائش اور خوراک کا بندوبست کیا جانا چاہیے. نمبر 7، نسل کشی کے لیے نسلی اعتبار سے عمدہ قسم کا یعنی بہترین بکرا اس کا انتخاب کرنا چاہیے اور وہی استعمال میں لانا چاہیے. اور 1 جولائی سے 15 ستمبر تک، یہ دیکھ لیں، یہ ایسے تاریخیں ہیں جن میں نسل کشی بالکل بند کر دینی چاہیے. 1 جولائی سے 15 ستمبر تک نسل کشی بند کر دیں تاکہ بچے سخت سردی میں پیدا ہو کر سردی کی شدت سے وہ مر نہ جائیں. نوکروں پر انحصار نہیں کرنا چاہیے بلکہ کم کرنا چاہیے اور ذاتی طور پر توجہ دینی چاہیے. 10واں نمبر ہے کہ باڑے کے اندر نمی کی موجودگی شیرخوار بچوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اور اس لیے صبح سویرے باڑے کی صفائی کر کے اس کے دروازوں پر ٹاٹ کو شام تک ہٹا دیں تاکہ دھوپ اور ہوا باڑے کے اندر سے اس کو خشک کر دے. نمبر 11، سانڈ بکروں کو مارچ اپریل اور ستمبر اکتوبر کے دوران اور تمام بکریوں کو نسل کشی سے 20 دن پہلے حمل کے آخری ایام میں ونڈا کھلائیں، جبکہ بڑی بکریوں کو دودھ دینے کے دوران بھی مناسب مقدار میں ونڈا فراہم کریں. اور نمبر 12، فارم پر موجود بکریوں کے دودھ کو اس طرح استعمال کریں کہ نہ تو کوئی بچہ بھوکا رہے اور نہ ہی کوئی بچہ ضرورت سے زیادہ دودھ پیے. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، نہ شارٹیج ہو اور نہ ہی زیادہ اوور ڈوز بھی نہیں، اوور فیڈنگ بھی نہ کریں. اور بکریوں کو یاد رکھیں، شدید گرمی کے موسم میں، خاص طور پہ شدید گرمی کے موسم میں یا صبح سویرے یا شام کے وقت وہ چرائی کے لیے ان کو بھیجیں، اور دوپہر کو ان کو سائے میں
رکھیں تاکہ وہ سائے میں بیٹھیں آرام کریں، اور بکریوں کو باڑوں میں مقید کر کے رکھنے کے بجائے چراگاہوں میں بھیجیں۔ اور 15 نمبر، شور زدہ زمینوں میں بکریوں کے لیے جنتر لگائیں۔ یہ جو واٹر لاکڈ یا سیلائن سائلز ہیں جن میں سالٹ ہوتا ہے، نمکیات زیادہ ہیں، ان میں آپ جنتر لگائیں، اور جنتر خاص طور پہ یہ سالٹ ٹالرنٹ کراپ ہے، اور جنتر اس کو بڑے شوق سے بکریاں کھاتی ہیں۔ اور اس کے بعد کھیتوں کی منڈیروں پر ایسے درخت لگائیں جو فصلوں کے لیے نقصان دہ نہ ہو، اور ان کے پتے اور پھلیاں بکریوں کی خوراک کا کام دیں، جیسے بیری ہے، جیسے کیکر ہے، اور جس طرح آپ کے بکائن ہے، دریک ہے، ان کے پتوں کو وہ بہت رغبت سے کھاتے ہیں۔ اسی طرح جامن کے درخت وہ لگا سکتے ہیں آپ۔ شدید سردی کے موسم میں رات کے وقت بکریوں کو سردی سے بچائیں۔ اور اب 18 نمبر، پینے کے لیے تازہ اور صاف ستھرا پانی موسم کے مطابق فراہم کریں۔ اور باڑوں میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ سردیوں میں، سخت سردیوں میں بہت ٹھنڈا پانی بھی نہیں، اس میں نیم گرم پانی وہ ان کو فراہم کرنا چاہیے۔ اور باڑوں میں عام آدمی کا داخلہ بند کر دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور 20 نمبر یہ ہے کہ متعدی بیماریوں سے حفاظت کے لیے بکریوں کو بر وقت حفاظتی ٹیکے لگائیں۔ آپ بھیڑ بکریوں کے حفاظتی ٹیکوں کا میرا پروگرام دیکھیں، اس کے مطابق آپ عمل کریں جس مہینے میں نے ریکمینڈ کیا ہوا ہے، اور وہ آپ وہ دیکھ لیں، وہ نوٹ کر لیں، اور اسی حساب سے ان کی ویکسینیشن یا حفاظتی ٹیکے لگائیں۔ اور اس کے علاوہ میں ان کا ایک شیڈیول دے رہا ہوں، پورا کیلنڈر ہے، کیلنڈر کی ایکٹیویٹیز ہیں 2 مہینے کی، جنوری فیبرری کی دے چکا ہوں، اور جنوری فیبرری کے بعد مارچ اپریل، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ سارے سال کی ایکٹیویٹیز کے کیا کیا بھیڑ بکریوں میں خاص طور پہ آپ نے ایکشنز لینے ہیں، ایکٹیویٹیز کیا ہونی ہے آپ کی، وہ پورا کیلنڈر، وہ بھی میرے پروگرامز آپ دیکھتے جائیں، جو وقت گزرتا جائے گا، جو موسم آتا جائے گا، اور مہینے سے پہلے آپ انشاءاللہ وہ بھی آپ وہ پورا کیلنڈر دیکھ لیں گے۔ تو یہ ہے 20، لیکن آخری اور وہ کہ کمزور خاص طور پہ کمزور بھیڑ بکریاں، بھیڑ بھی بھیڑیں بھی، بکریاں خاص طور پہ کمزور، ان کی مینگنے لیبارٹری میں ٹیسٹ کروا کر کرم کش ادویات دے۔ اور میرے ویسے پروگرامز آپ دیکھتے رہیں، ان میں نے بہت سارے متعدی اور غیر متعدی بیماریوں کے علاج وہ بتائے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی یہ پروگرام چلتا رہے گا۔ اور اب یہ سارے اتنا مفید پروگرام دے رہا ہوں ہر بھیڑ بکریاں پالنے والے حضرات کے لیے، خاص طور پہ ہمارے برہان الرحمن جو سعودی عرب میں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور جن کا تعلق یو پی سے ہے، اور اسی طرح ہمارے بہت سارے اور کالرز کراچی میں، حیدرآباد میں، اسی طرح میرپور خاص سندھ میں، سرحد میں، پنجاب میں، سرحد کے ابو پختونخوا، خیبر پختونخوا میں، اور پاکستان کے کونے کونے میں جہاں جہاں بھی یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، یا باہر پاکستان سے باہر اس زبان کو، اردو کو سمجھتے ہیں اور میری بات سمجھتے ہیں، وہ میری ان سفارشات پہ ضرور عمل کریں، اور ایک کامیاب گوٹ فارمنگ کر کے اپنا اور اپنے ملک کا نام روشن کریں۔ اب آخری سیگمنٹ اس پروگرام کا وہ ہے حدیث مبارک۔ تو عزیز ناظرین اور سامعین،
آج کی حدیث مبارک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کی کمائی اور پاک صاف تجارت بہترین روزی ہے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، بشرطے کہ زندگی نے وفا کی۔ فی امان اللہ۔